صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ اور الاشاع لاشراط الساعہ یہ امام برزنجی کی کتاب ہے۔ اس علم کے حوالے سے ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر کلام کرنے والے وہ کم از کم اس کتاب کا مکمل مطالعہ کر لیں۔ میں نے اس علم کے حوالے سے عربی زبان میں لکھی گئی کتابوں کی ایک طویل لسٹ ریکمینڈ کی ہے، اور اس بات پر بھی میں نے بہت زور دیا تھا کہ کم از کم اس موضوع پر بیان کرنے سے قبل اس علم کے کسی ماہر عالم سے کم از کم یہ ایک کتاب تو ضرور پڑھ لیں۔ اور یاد رکھیں اس کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں ہے، اس عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس فن میں گہری نظر رکھتا ہو۔ اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اس علم میں مہارت تو کجا، جو لوگ عربی زبان کی مبادیات تک کو نہیں جانتے وہ بھی اردو کتابوں کے اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر اس موضوع پر اپنے بیانات نشر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الاشاع لاشراط الساعہ میں امام عبد رسول برزنجی رحمہ اللہ نے نہر فرات کے خشک ہو جانے کے بعد نہر فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا، اس سونے کے پہاڑ کو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے کی علامت قرار دیا ہے۔ یعنی جب تک دریائے فرات خشک نہیں ہو جاتا اور دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہیں ہوتا، اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن باب خروج النار، اور سنن نبی داؤد میں بھی اور مسند احمد میں بھی ہے۔ اب دیکھیے نہر فرات کا خشک ہو جانا اور سونے کا پہاڑ برآمد ہونا یہ ظہور مہدی سے پہلے کی واضح علامت ہے، اور میں انگلش سیمینارز میں تفصیلی دلائل کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس دریائے فرات والے سونے سے معدنیاتی خزانہ یا تیل اور پیٹرول مراد لینا یہ کتنی بڑی علمی خطا ہے۔ دریائے فرات کے سونے سے مراد حقیقی سونے کا پہاڑ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ دریائے فرات کا یوفریٹس ریور کا خشک ہو جانا یہ فقط اسلام میں قرب قیامت کی علامت نہیں ہے، کرسچینٹی میں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی قرب قیامت اور آرمیگیڈن کے حوالے سے، جسے اسلام میں الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑی جنگ جو قیامت سے پہلے ہوگی، اور عیسائیوں کے ہاں بھی اس آرمیگیڈن سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی بک آف ریولیشن میں جو نیو ٹیسٹمنٹ کا آخری چیپٹر ہے، اس میں ریولیشن 16 یہ 16واں باب ہے 16 چیپٹر کی، اگر آپ ورس 12، 13 اور 14 کا مطالعہ کریں، اسے مکاشفات یوحنا بھی کہتے ہیں۔ ورس 12 میں ہے And the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the king of the east. And I saw 3 unclean spirits that looked like the frogs coming out of the mouth of the dragon, the beast and the false prophet. These are demonic spirits that perform signs to go out to all the kings of the earth to assemble them for the battle on the great day of God the Almighty. تو دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور پھر اس کے بعد آرمیگیڈن کا واقع ہونا یہ عیسائیوں کے ہاں بھی قرب قیامت کی علامت ہے، اور کرسچنز میں جو بیپٹسٹ کرسچنز ہیں وہ بائبل کی اس بک آف ریولیشن کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام میں بھی دریائے فرات کا خشک ہو جانا اور دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور امام مہدی کے ظہور کی سب سے پہلی واضح علامت یہی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے ایک پہاڑ ظاہر ہوگا جو سونے کا پہاڑ ہوگا۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دریائے فرات اس وقت بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اسے تو آپ خود گلوبل واٹر فورمز کی رپورٹ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس تیزی سے دریائے فرات خشک ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ کسی وقت بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ ماضی میں جو لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ اس خطے میں سونے کے پہاڑ کہاں سے مل سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، اور حدیث کے الفاظ کی باطل تعویل پیش کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس سے مراد تو کوئی معدنیاتی خزانہ یا عراق کا تیل ہے، پیٹرول اس سے مراد ہے۔ دیکھیے دریائے فرات کے 3 سیکشنز ہیں، اس کا جو اپ سٹریم ہے وہ ترکی سے گزرتا ہے، مڈل سٹریم سیریا میں، اور ڈاؤن سٹریم عراق میں سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات کا 28% حصہ ترکی میں ہے۔ ابھی جب ریسنٹلی حال ہی میں ترکی میں سونا برآمد ہوا تو بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والے، حالانکہ وہ دوسری جانب تھا، لیکن لوگوں کے انداز بدل گئے،
بڑی رونق سے احادیث پر تنقید کرنے والوں کے تیور بدل گئے. حالانکہ ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ترکی کا وہ سونا وہی دریائے فرات کا سونا ہے جس کا ذکر قرب قیامت کے حوالے سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، یعنی وہ سونا جو ظہور امام مہدی کی ایک واضح علامت ہے. لیکن وہ لوگ جو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عقل کے معیار پر ٹٹولنے اور عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک مدت سے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہاں ان علاقوں میں اس خطے میں سونے کا پہاڑ مل ہی نہیں سکتا. اس حدیث سے مراد تیل کے ذخائر ہیں، اس حدیث سے مراد سیاہ تیل ہے، حالانکہ دریائے فرات کے اندر آئل فیلڈز کا وجود ہی نہیں ہے. جہاں حدیث کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہو وہاں آپ مجازی معنی مراد لے رہے ہیں اور اپنے فہم سے جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے لیکن اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جس سونے کے پہاڑ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اس کا آپ انکار کر رہے ہیں اور ایک عرصے تک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی معنی کا فقط اس لیے انکار کرتے رہے کیونکہ آپ کے نزدیک وہاں سونا مل ہی نہیں سکتا.